ذرا چیک کر رہی ہوں پاکستان میں اور ہماری حکومتوں کی پرائرٹیز. آپ خبر پڑھتے ہیں جب آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کھولتے ہیں تو خبر یہ آتی ہے کہ F9 پارک میں ایک لڑکی زیادتی کا نشانہ بن گئی اور جو کچھ اس کے ساتھ تشدد ہوا یہ وہ. پھر خبر آتی ہے کہ پیٹرول پمپ لوٹنے والے ڈاکو پر شہریوں نے تشدد کیا, ان کو زندہ جلا دیا. لیکن اس حکومت کی ذرا پرائرٹیز چیک کریں. فواد چودھری صاحب پر وہ چھوٹ گئے, وہ گھر چلے گئے, وہ 10 دن پہلے ان کو گرفتار کیا, 27 تاریخ کو ان کا ایک ٹیسٹ کرایا جس میں آج خبر بریک ہوتی ہے کہ وہ تو نشے میں تھے. یعنی 10 دن بعد آپ کو پتا چلتا ہے 27 تاریخ کی رپورٹ, یہ جو رپورٹ ان کی جو فرانسک رپورٹ ہے, یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھیں, اس پہ جو ڈیٹ مینشن ہے وہ 27 جنوری کی ڈیٹ ہے اور آج یعنی 4 فروری کو یہ خبر آتی ہے کہ جی وہ تو نشے میں تھے, مطلب کسی کی خواہشات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. جی افتخار چودھری صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی جو رپورٹ ہے یہ 27 جنوری کی رپورٹ ہے اور 4 فروری کو خبر بریک کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کرتا درتا کیوں یاد آیا ان کو کہ جی فواد چودھری صاحب تو سب نشے میں تھے تو ایک اور کیس بنا دو. دیکھیں بیسیکلی ان کا جو پرائورٹی ہے وہ بڑی سمپل سی تھی. جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے پرائورٹی سیٹ کی ہوئی تھی کہ رجیم چینج کے بعد جب یہ آئے انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرنے تھے. 1100 ارب روپے کے مقدمے تھے. فرد جرم عائد ہونی تھی 11 اپریل کو 2 شخصیات پہ. ایک اس وقت وزیر اعظم تھا, ہو گیا ہے, اور ایک ان کے صاحبزادے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے پنجاب کے. اس ملک میں مجھے بتائیں کہ اس وقت آئین کا اور قانون کا جو کھلواڑ ہو رہا ہے نادیہ, یہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ عوام میں کتنا شدید غم و غصہ ہے. میں ابھی نا تیمر گڑھا کا وہ میں شیئر بھی کر لیتا ہوں وہاں پہ ایک پروڈیوسر کے ساتھ. تیمر گڑھا میں نا ایک کل پیس پروٹیسٹ ہو رہا تھا, پورے کے پی میں ہوا لیکن تیمر گڑھا میں بھی ہو رہا تھا. تو ایک جو ہے پارٹی کا جو لیڈر تھا اس کی تقریر کیونکہ سب پارٹیاں تھیں وہاں پہ, تو انہوں نے شاید مورد الزام ٹھہرایا تحریک انصاف کو, کیونکہ نیچرلی اپوزیشن پارٹی تھی وہ. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ٹیررزم کی یہ وجوہات انہوں نے ان کی وجہ سے ہے. تو وہاں پہ پبلک نے اس کو زبردستی اسٹیج اتار دیا. اتنا غم و غصہ ہے پبلک کا ان کے خلاف. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت 2 پاکستان ہیں نادیہ. ایک ان کا پاکستان جو کہ لندن میں بیٹھتے ہیں, لندن میں شاپنگ کرتے ہیں, لندن سے علاج کرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. یہ تھی حرزہ سرائی مریم نے, اس کے والد نے, اس پارٹی نے افواج پاکستان کے خلاف کی. میں جنرل صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں. اس وقت ان کے اوپر ہم مقدمے کر دیتے تھے تو اس وقت واویلا بچونا تھا میڈیا میں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو گئی ہے, سوائے اس کے کہ نواز شریف کی تقریر ادارے کے کہنے پہ بند کر دی گئی تھی کیونکہ ان کے خلاف ہو رہا تھا. باقی کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوا. ان کے 2 پاکستان بغاوت کے مقدمے نہیں تھے. ہاں بغاوت کے مقدمے نہیں تھے. ہاں کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں ہوا. دیکھیں ٹھیک ہے, غریب کا پاکستان علیحدہ ہے. میں آگے بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی. آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا, آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. رانا احسان صاحب, میں ذرا جو پرائرٹیز کی بات کر رہی ہوں, ایک تو انہوں نے خود کہا کہ جی کوئی بغاوت کے مقدمے نہیں تھے باوجود اس کے کہ آپ کے لیڈرز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. دیکھیں دوسری بات, یہ جو فواد چودھری صاحب کی جو رپورٹ ہے جو آج منظر عام پر آئی ہے 10 دن بعد تقریباً 27 تاریخ کی رپورٹ 4 فروری کو آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے اس وقت نشہ کیا ہوا تھا. یہ پرائرٹیز ہیں آپ کی. پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں. پھر تیسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں, جو معاشی تباہی کے ذمہ دار ہیں, وہ آگے بیٹھ کے بات کر لیں کہ معیشت کیسے صحیح کرے اور ملک کو دہشت گردی سے چھٹکارا کیسے دلائے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو 10 سال ان کی حکومت رہی. کیا یہ سوال پوچھنا غلط ہے کہ وہاں انہوں نے جو متاثر علاقے تھے ادھر ہیلتھ ایجوکیشن کوئی کام ڈیولپمنٹ کیا نہیں کیا, یا ان کو پیسے ملتے تھے ایکسٹرا ٹیررزم ختم کرنے کے, انہوں نے وہ کتنے پیسے سی ٹی بی کو دیے, کتنا وہاں بلڈ کی ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کو. اگر تو یہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے تو ہم نہیں پوچھتے. دوسرا یہ کہنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن 417 ارب کا بجٹ دہشت گردی کے خلاف کوئی کم نہیں ہوتا. لیکن میری بات تو سن لیں رانا صاحب, بات تو سن لیں. بالکل آپ کی جواب, آپ کے سوال کرنا آپ کا حق ہے اور آپ کا سوال درست بھی ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے جو 9 سال تھے اس حکومت میں انہوں نے حکومت کی, کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 2021 میں 400 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے کے پی کے اندر. 2022 میں 620 سے زائد ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے. مجھے سانے بتائیں نا, یہ بھی بنڈو والا ہوا, اس کے بعد پشاور کا سانحہ ہوا. اللہ نہ کرے کہ نہیں سانحوں کو ہم اور آپ دینا, لیکن بتائیں نا کتنے بڑے سانحات کا بتا رہا ہوں